بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، جب ان کا احتساب کیا جائے گا، جب ان سے حساب لیا جائے گا تو یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہا ہمیں اس پی ڈی ایم کی شکل میں سچ ہوتا ہوا نظر آیا، مگر اب اس پر ایک مہر اور لگ گئی ہے۔ یہ سب لوگ کس قدر ایک ہو گئے ہیں اس کا اندازہ میں آپ کو ابھی کرواتا ہوں۔ میں آپ کو ایک ساؤنڈ بائٹ سنواتا ہوں، ایک گفتگو سنواتا ہوں۔ یہ گفتگو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کی، جنہوں نے میاں نواز شریف کی پی ڈی ایم کے اجلاس میں دی گئی تجویز باہر آ کر بتائی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں تجویز دی ہے۔ یہ تجویز انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، آصف علی زرداری صاحب کو خاص طور پر دی ہے، پی ڈی ایم کے باقی لوگوں کو بھی دی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایسے ہٹانا اور پی ٹی آئی سے ایسے مقابلہ کرنا ہمیں ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اس صورتحال میں ان کا یہ بھی الزام ہے کہ فوج ان کے ساتھ ہے تو ان سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس صورتحال میں یہ ممکن نہیں ہے ہم مل جائیں۔ ہم نہ صرف پی ڈی ایم کی حد تک ملے ہوئے ہیں، ہم اس سے آگے بھی مل جائیں، اور ہم اس سے آگے چل کر انتخابات میں بھی متحد رہیں، مل کر انتخابات لڑیں، اور مل کر انتخابات لڑنے کے بعد ہم پھر ساتھ رہیں، اور ساتھ رہ کر ہم حکومت بنائیں۔ پھر ہم 5 سال تو کیا، ہم 10 سال حکومت کر سکتے ہیں۔ میاں صاحب یہ کہتے ہیں پھر 10 سال مل کر حکومت کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بلوچستان میں یہ کیا تھا، عبد المالک بلوچ صاحب کی اور ثناء اللہ ظاہری صاحب کی جو حکومت تھی وہ منقسم تھی 2 حصوں میں، 2.5 سال کے لیے۔ آدھی حکومت تمہاری، آدھی حکومت ہماری، مل کر یہ حکومت بنا لی گئی تھی۔ میاں نواز شریف صاحب نے پہلے 2.5 سال دیے تھے ڈاکٹر مالک صاحب کو، اور پھر اس کے بعد اگلے 2.5 سال جو تھے وہ ثناء اللہ ظاہری صاحب کے پاس تھے۔ میاں صاحب کے اپنے لوگوں نے بغاوت کر دی تھی، زرداری صاحب نے بغاوت کروائی تھی، اور پھر اس کے بعد ثناء اللہ ظاہری صاحب کی حکومت چلی گئی تھی، اور زرداری صاحب نے میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ کر دیا تھا، جس کا الزام وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو دیتے۔ اسی لیے سلیم مانڈوی والا صاحب جو ہے وائس چیئرمین سینٹ بنے تھے، اور چیئرمین سینٹ بنے تھے ہمارے سامنے صادق سنجرانی صاحب۔ زرداری صاحب نے ان کو تھپکیاں دی تھیں، گلے لگایا تھا، اور عبدالقدوس بزنجر صاحب کو ملایا تھا۔ تو یہ کام میاں صاحب نے بلوچستان میں کیا تھا۔ اب میاں صاحب یہ کہتے کہ مل کر حکومت بنائیں گے، 5 سال نہیں 10 سال کے لیے حکومت بنائیں گے، یہ منصوبہ ہے۔ اور یہ تجویز میاں صاحب نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ کہا کہ 2.5 سال بلاول ہو جائے، 2.5 سال مریم ہو جائے، پھر 2.5 سال فضل الرحمان صاحب کو مل جائیں، تو مل کر حکومت کر لیتے ہیں، اور حکومت مل کر چلاتے ہیں۔ جو باقی چھوٹی جماعتیں ان کے لیے بھی بہت کچھ ہوگا، بانٹ لیں گے مل کر، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ بات کی ہے نبیل گبول صاحب نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں۔ نبیل گبول صاحب کیا کہتے ہیں پہلے سنیے۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم حکومت کریں گے، مطلب اب ہم اپوزیشن کی جماعتیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، یہ آپس میں نہیں لڑیں گے اور مل کر حکومت کریں گے۔ اس کا ان کا مطلب یہ تھا کہ 2-2.5 سال آپ وزیر اعظم بنے، 2-2.5 سال آپ وزیر اعظم بنے، اس طریقے سے۔ وہ ان کا اشارہ میرے خیال میں یہی تھا کہ پہلے پرائم منسٹر بلاول بنے، پھر اس کے بعد مریم بنے، اس طرح مولانا فضل۔ تو نبیل گبول صاحب کی آپ نے تجویز سنی، میاں صاحب کہہ رہے ہیں مل کر کھاتے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ نا ابو کی رات کو گھر واپس آتے ہوئے لائی ہوئی مونگ پھلی آئیں کہ سب بیٹھیں گے، چھیلیں گے، مل کر کھائیں گے، مل کر کھاتے جائیں گے۔ یا یہ سردیوں میں پنجاب کے گھروں میں خاص طور پر ساگ پکایا جاتا ہے، بڑی ڈھیٹ سبزی کہلاتی ہے ساگ، وہ اتنی بڑی مقدار میں پکا لیا جاتا ہے کہ پھر وہ چلتا رہتا ہے، ہفتوں چلتا ہے، فیملی کھاتے رہتی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتی رہتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ مختلف طرح کی روٹیاں اور پراٹھے بنتے ہیں، اور ساگ چلتا رہتا ہے۔ وہ لطیفے ہیں ساگ پر کہ ساگ کا اتنا وہاں دن، شیطان نے بھی کہا کہ یار بسم اللہ پڑھ کے کھا لے، ساگ کا یہ والا دن آ گیا۔ تو یہ مطلب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ابا کے لائے ہوا حلوہ ہے رات کو، مل کر کھائیں گے، یا اماں کا پکایا ہوا ساگ ہے کہ چلتا رہے گا، کھاتے رہیں گے۔ یہ ملک ہے، اس کو کیا سمجھا ہوا ہے آپ لوگوں نے کہ یہ ہم مل کر چلاتے رہیں گے، مل کر کھائیں گے، سب مل جائیں گے؟ یہ وہ بات ہے جو عمران خان صاحب نے کی تھی، اور اب ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کا مقابلہ یہ لوگ ایسے نہیں کر پائیں گے۔ بقول ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ فوج ہے، اس لیے یہ نہیں ہو پائے گا۔ دوسرا، پی ڈی ایم کے اجلاس میں ایک اور چیز ہوئی ہے۔ زرداری صاحب نے تجویز دی کہ دوبارہ، میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں کہ زرداری صاحب اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک لاتے ہیں، حکومت گراتے ہیں۔ ایک بار پھر یہ تجویز دی گئی زرداری صاحب کی جانب سے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی ہار تسلیم کی، بتایا کہ آپ لے آئیے عدم اعتماد کی تحریک، آپ کو شکست ہوگی۔ آپ پنجاب میں عدم اعتماد کی تحریک لائیں، بلوچستان میں عدم اعتماد کی تحریک لائیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا زرداری صاحب یہ کام پہلے کر چکے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اب آپ لے کر آ جائیے۔
آپ کو شکست ہوگی، کیونکہ یہاں پی ٹی آئی کے پاس ایک تو نمبر پورے ہیں، دوسرا ہمارے اپنے لوگ ماضی میں ہمیں دھوکہ دے چکے ہیں. یہ بات ہم نے دیکھی ہے عدم اعتماد کی تحریک کی صورت میں بھی، یہ بات ہم نے انتخابات میں بھی دیکھی ہے، اور پھر مختلف مواقع پر جو ووٹ ہوا ہے اس ووٹ کے موقع پر بھی ہم نے دیکھی ہے. تو عدم اعتماد کی تحریک میں ناکامی ہوگی. یہ زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو تجویز دی تھی یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے زرداری صاحب کو بتا دی ہے. پھر اجلاس کے بعد جو طے ہوا اس کا اعلان کیا گیا ہے میاں افتخار حسین صاحب کی جانب سے. میاں افتخار حسین صاحب نے بتایا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں لانگ مارچ ہوگا. یعنی ایک بات پر تو یہ لوگ متفق ہیں، انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ جو شدید سردی ہے اس شدید سردی میں لانگ مارچ نہیں کریں گے. جنوری کا اختتام جب ہے، اسلام آباد میں پھر بھی بہت سردی ہوتی ہے لیکن سردی نسبتاً کم ہو جاتی ہے، تو یہ لوگ اس وقت کا انتخاب کر رہے ہیں. لانگ مارچ کریں گے جنوری کے آخری ہفتے میں، اور آخری ہفتے میں لانگ مارچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ فروری میں ہوں گے جو نسبتاً کم ٹھنڈا ہوگا، اور پھر اسلام آباد میں دھرنا بھی دیا جائے گا. اور استعفے بالکل آخری آپشن ہوں گے. پارٹی قیادت کے پاس جمع تو ہو جائیں گے 31 دسمبر تک، لیکن استعفے سب سے آخری آپشن ہوں گے. یہ ہوائی فائرنگ کرتے رہیں گے، جیسے ابھی استعفے آ رہے ہیں مسلسل، ایک کے بعد ایک ٹویٹر پہ استعفے آ رہے ہیں. تو یہ استعفے جو ہیں یہ ہوائی فائرنگ کی صورت میں، کیونکہ یہ اپنے اپنے پارٹی قائدین کو دیے جا رہے ہیں. ساتھ میں کور لیٹر بھی لکھا جا رہا ہے کہ جناب آپ سے وفاداری اتنی، آپ سے وفاداری اتنی، آپ کے کہنے پر پارٹی ٹکٹ ملا، میرے ابا جان کو ملا، میرے دادا جان کو ملا، مجھے ملا، مخصوص نشست میں ملا، تو میں آپ کو شکریہ کرتا ہوں. یہ آپ کا دیا ہوا ٹکٹ ہے، یہ آپ کی دی ہوئی سیٹ ہے، یہ سیٹ میں آپ کو واپس کر رہا ہوں. تو یہ جو ہندی میں کہتے ہیں آپ کے قدموں میں، آپ کے چرنوں میں ارپت کرتے ہیں، تو یہ وہ والا کام ہو رہا ہے. تو یہ واپس ان کو کر رہے ہیں، اور یہ ٹویٹر پہ اپنے پارٹی قائدین کو کر رہے ہیں. استعفے ابھی تک نہیں آئے. پھر انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ 13 دسمبر کے بعد یہ شہر شہر احتجاج کریں گے، شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے. اب کوئی اگر اپنی دکان بند نہیں کرے گا تو وہ جو لڑکوں کی پارٹیاں ہوں گی جو دکانیں بند کرانے جائیں گی، کارکنوں کی ٹولیاں، وہ بزور طاقت دکان بند کروائیں گی. تو دکانیں بند ہوں گی، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، پہیا جام ہڑتال ہوگا، اور بزور طاقت پھر ہڑتال کی جائے گی، اور اس سے تصادم کی صورتحال پیدا کی جائے گی. جب یہ تمام اعلانات کر رہے تھے میاں افتخار حسین صاحب، تو انہوں نے 2 جھوٹ بولے. میاں افتخار حسین صاحب نے ایک جھوٹ تو یہ بولا، بارہا یہ بات ان کو آج بتا دی گئی، دکھا دی گئی، تصویریں دکھا دی گئیں، ویڈیوز سامنے آ گئی کہ مینار پاکستان میں پانی نہیں ہے. مینار پاکستان جو ہے وہ کئی میدانوں سے بڑا ہے، اور اس جگہ گریٹر اقبال پارک میں کچھ ایک کنال کی جگہ پر ایک پائپ لیک ہونے سے تھوڑا سا پانی جمع ہو گیا. یہ غالباً اس لیے جمع ہوا ہے کہ جن لوگوں نے استعفے نہیں دیے اور آڑیا پار نہیں کیا، ان کے لیے تھوڑا سا پانی ہے کہ یہ چلو بھر سے زیادہ ہے، کافی ہوگا. تو وہاں جو پانی جمع ہوا ہے اس پانی پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈیم بنایا جا رہا ہے مینار پاکستان کو، مینار پاکستان میں پانی چھوڑ دیا گیا. کچھ ملازم قسم کے صحافی ہیں، وہ صحافی اب بھی اس تمام تر صورتحال کو جاننے کے بعد، اپنے رپورٹرز کو وہاں بھیجنے کے بعد اب بھی لگے ہوئے ہیں کہ وہاں پانی ہے، اور بےہودہ ترین گفتگو کی جا رہی ہے کہ حکومت نے پانی چھوڑ دیا، حکومت کا پانی چھوٹ گیا. اس طرح کی بےہودہ ولگر فحش لائنز جو ہیں وہ بولی جا رہی ہیں. میں اس طرح کی لینگویج یوز نہیں کرنا چاہتا نارملی، لیکن یہ لینگویج یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں تو میں اس کو صرف رپورٹ کر رہا ہوں آپ کے لیے. اور یہ ٹویٹر پہ آپ کو مل جائیں گے ایسے صحافی، جا کر دیکھیے آپ، جو انتہائی ملازم قسم کے صحافی ہیں، یہ تمام باتیں کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. پھر اس کے بعد دوسرا جھوٹ جو میاں افتخار حسین صاحب کی جانب سے بولا گیا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے وزیرستان جب وہ جا رہے تھے تو ہم سے کہا تھا کہ وزیرستان جانا بہت مشکل ہے، مجھے گرفتار کر لو، مجھے گرفتار کر لو گے تو مجھے فیس سیونگ مل جائے گی، کہ میں وزیرستان اس لیے نہیں گیا کہ مجھے حکومت نے گرفتار کر لیا، تھوڑا سا شور مچا لوں گا تو یہ فکس میچ کر لیتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے ہم سے یہ کہا تھا، ہم نے انکار کر دیا. میاں افتخار حسین صاحب کا یہ کہنا ہے. میاں افتخار حسین صاحب ایک بات بھول رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جب وزیرستان جا رہے تھے تو ان کے ساتھ آج کی تاریخ میں ان کے سب سے بڑے نقاد سلیم صافی صاحب موجود تھے. وسیم اکرم صاحب بھی، سلیم صافی صاحب لکھتے ہیں، ان کے ساتھ گاڑی میں موجود تھے. اور سلیم صافی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی، ورنہ ایسی بات ہوتی تو سلیم صافی صاحب لکھ دیتے اس کو، لیکن یہ بات انہوں نے لکھی نہیں. تو میاں افتخار حسین صاحب جو یہ بات بتا رہے ہیں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ ان کی اپنی پیش کردہ بات ہے. پھر یہاں پی ڈی ایم کے اجلاس میں بات ہوئی اعتزاز احسن صاحب کے بیان پر. اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ جناب 250 سے زائد استعفے آ جائیں تب بھی اسمبلی چلتی رہے گی، حکومت نہیں گرے گی، قانونی پوزیشن یہی ہے. یہ بات جب کی گئی تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا یہ اعتزاز احسن صاحب کی بات ہے،
یہ پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے. اعتزاز احسن صاحب سینئر ہیں, ان سے اس سلسلے میں ہم CEC کے اجلاس میں پوچھ لیں گے. آپ ہماری بات سنیں, اعتزاز احسن صاحب کی بات نہ سنیں. پنجاب پولیس نے یہ کہا ہے کہ تھریٹ ہے, PDM کے جلسے میں رہنماؤں کو تھریٹ ہے. احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تھریٹ ہے تو ہم نے سیکیورٹی دی تھی, آپ بھی سیکیورٹی دیجئے. تو یہ لوگ جو ہے اب حکومت سے سیکیورٹی مانگ رہے ہیں. حکومت کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لیجیٹیمیٹ حکومت بھی نہیں ہے اور اس حکومت کے پاس بینڈیڈ بھی نہیں ہے, یہ حکومت ناکام بھی ہو چکی ہے, اس حکومت سے کچھ ہو بھی نہیں رہا اور یہی حکومت ہمیں سیکیورٹی بھی دے. تو بہرحال یہ سیکیورٹی ان کو پہلے بھی دی گئی تھی, اب بھی یہ سیکیورٹی دی جائے گی اور یہ سیکیورٹی موجود ہے, یہ حکومت نے بھی ان کو بتا دیا ہے. تو یہاں یہ ویلاگ سمیٹتے ہیں. یہ لوگ اپنی اپنی جگہ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, اور یہ ابھی نظر آ رہا ہے کہ یہ مکمل طور پر جو ہے حکومت گرانے کی کوشش صرف اس لیے ہے کہ ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ حکومت چلتی رہے گی, سینٹ انتخابات ہو جائیں گے, یہ صورتحال جاری رہے گی تو ان کی مشکلات اور بڑھیں گی. اس لیے یہ ایکا ہے, اور اب اس ایکے میں ان کو اور آگے تک کی صورتحال میں مشکل یہ نظر آ رہا ہے کہ آگے بھی یہی حالات رہے تو کچھ ملے گا نہیں. اس لیے اس PDM کے اتحاد کو حکومت گرانے کے لیے قائم اتحاد سے آگے بڑھا کر اگلی حکومت بنانے بلکہ حکومتیں بنانے کا اتحاد بنا لو, تاکہ پھر ہم ہوں اور ہمارے ساتھ بھی ہم ہوں. وہ جو لطیفہ ہے کہ میں ہوں اور میرے ساتھ بھی میں ہوں, تو یہ وہی کرنا چاہتے ہیں. اس ویلاگ کو یہاں سمیٹیں گے. صورتحال مسلسل ڈیولپ ہو رہی ہے, اس پر ہم بات کرتے رہیں گے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم تربیت کے پلیٹ فارم پر کام کر رہے ہیں. تربیت کی ویڈیوز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ اپنے کمیونٹی ٹیگ کے ذریعے شیئر کرتا ہوں, آپ اس پر رہنمائی کرتے ہیں. یہ رہنمائی کا سلسلہ جاری رکھیے. یہ ویڈیوز ہم بچوں کے لیے کر رہے ہیں, یہ ہم بڑی محنت کے ساتھ بنا رہے ہیں. اس پر مجھے آپ کی رائے, آپ کی رہنمائی, آپ کی حوصلہ افزائی ہمیشہ درکار ہے اور درکار رہے گی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.